أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریفیں وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رزاق ہے، اور ہم سب پڑھیں درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ عز و جل کے فضل کرم سے الحمدللہ ہم اشرف المخلوقات میں سے ہیں، اور ایمان کی دولت اللہ عز و جل نے نوازا ہے الحمدللہ. اللہ رب العالمین کے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں انشاءاللہ تو جنت الفردوس میں اللہ عز و جل ہماری مہمانی کریں. یہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ کہف کی آیت نمبر 108 میں کہا. آج جس عنوان پر مجھے بات کرنا ہے وہ ہے جنات، جادو اور نظر بد، اس کی حقیقت اور اس کا علاج، شرعی علاج. اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس آیت میں اللہ عز و جل نے قانون بیان کیا ہے کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے صرف ہماری عبادت کے لیے، صرف اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے جنات اور انسان پیدا کیے گئے، اللہ کی عبادت کے لیے خالص. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 93 ہے. اللہ عز و جل نے کہا ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اس آیت میں سبحان اللہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک سب سے پہلا گھر اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے جو بنائے ہیں وہ ہے بکہ شہر میں، اور پورے عالمین کے لیے وہ ہدایت ہے. کعبۃ اللہ اگر عموماً کسی سے بھی سوال کیا جائے تو سب یہ کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے اس زمین پر آنے سے پہلے ہی کعبۃ اللہ کو تعمیر کر دیا تھا اللہ کے حکم سے، اور آدم علیہ السلام کے آنے سے قبل نہیں بلکہ جنات کے اس زمین پر آنے سے پہلے ہی کعبۃ اللہ کو اللہ عز و جل نے تعمیر کروایا فرشتوں سے. سبحان اللہ، آدم علیہ السلام اس زمین پر قدم رکھنے سے 2000 سال پہلے سے جنات اس زمین پر رہتے تھے، اللہ عز و جل نے ان کو چھوڑ رکھا تھا. اس کی دلیل سبحان اللہ جب اللہ عز و جل نے کہا فرشتوں سے کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اے اللہ تاکہ وہ زمین پر فساد کرے اس لیے آپ خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. تو میں یہاں پر یہ بات روک کر سوال کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ، کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا کہ انسان خون قتل غارت گیری کریں گے، فساد برپا کریں گے اس زمین پر؟ کیا فرشتوں کو غیب کا علم تھا؟ واللہ نہیں تھا.
لیکن جو جنات اس زمین پر آدم علیہ السلام کو بنانے سے پہلے جو کچھ بھی فساد کیا کرتے تھے وہ فرشتے دیکھ رہے تھے سبحان اللہ. اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ کیوں آپ بنانا چاہتے ہیں خلیفہ زمین پر تاکہ وہ فساد کرے. اللہ عز و جل نے کہا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر اللہ عز و جل نے سبحان اللہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کی مٹی سے. اللہ عز و جل نے سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 14 میں کہا خلق الانسان من صلصال کالفخار. اللہ عز و جل نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے پیدا کیا اس کے بعد ان کے اندر روح پھونکی اور پھر فرشتوں سے کہا کہ کائنات میں جو اشیاء ہیں ان کے تم نام بتاؤ. فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. آپ پاک ہے ہمیں علم نہیں ہے بس اتنا علم جتنا آپ نے دیا ہے سکھایا ہے. انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ ہی تمام علم حکمت والے ہیں. جب فرشتوں کا یہ جواب اللہ عز و جل نے سنا اس کے بعد سبحان الملک القدوس رب کریم نے فرشتوں کو کہا آدم کو تم سجدہ کرو. اللہ عز و جل نے سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 میں کہا فرشتوں کو جو رب حکم دیتے ہیں فرشتے بس وہ جو کا تو کر دیتے ہیں. نہ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں نہ ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں. فرشتوں کو جو حکم ملا بس وہ کرنا ہے. ان فرشتوں کے ساتھ تمام جنوں کا باپ ابلیس وہاں پر موجود تھا. اس بات میں بہت سارے لوگوں کے پاس اختلاف ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا لیکن اللہ عز و جل نے اس بات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. سبحان اللہ سورہ کہف سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 50 میں کہ الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 سبحان اللہ کہ وہ جنوں میں سے کان من الجن وہ جنوں میں سے تھا. اور پھر اسی آیت میں اس کی ذریت بیان کی اللہ عز و جل نے جنات کو. لہذا اس آیت کی روشنی میں محدثین مفسرین جو سمجھاتے ہیں سبحان اللہ وہ یہ ہے کہ تمام ذریت جنات کی جو ہے وہ ابلیس کی ذریت ہے. پوری انسانیت جو ہے آدم علیہ السلام کی ذریت ہے تو پورے جنات ابلیس کی ذریت ہے. اس طریقے سے وہ ابلیس پہلے سبحان اللہ عبادت کرتا اللہ عز و جل کی زمین پر ہی عبادت کرتے 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 اللہ عز و جل کا ولی بن گیا سبحان یعنی مقرب بن گیا سبحان اللہ. وہ کافر نہیں تھا وہ ایمان والا تھا سبحان اللہ. جب وہ اللہ عز و جل کے فرشتوں کی صف میں جا بیٹھا فرشتہ نہیں ہوا لیکن اللہ عز و جل کی عبادت کرتے کرتے بہت مقرب ہوا اللہ کے پاس. تب وہ فرشتوں کے ساتھ وہاں پر تھا. اللہ عز و جل نے سب کو ایک ساتھ حکم دیا سبحان اللہ. وہاں پر فرشتوں نے تو سبحان اللہ سجدہ کر دیے لیکن وہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ آپ نے مجھے پیدا کیا ہے نار سے آگ سے اور یہ آدم کو آپ نے پیدا کیا ہے طین سے کلے مٹی سے سبحان اللہ. تو اللہ عز و جل نے کہا باب استکبر وکان من الکافرین. وہ تکبر کیا اپنا ذہن وہاں پر دوڑایا سبحان اللہ. اللہ زیادہ جانتے ہیں یا وہ سبحان اللہ. اور یہ بات قابل غور ہے. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 15 دیکھیں گے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. اللہ عز و جل نے کہا ہم نے جناتوں کو پیدا کیا ہے آگ کی لو سے. آگ کی لو سے آگ سے نہیں آگ کی لو سے سبحان اللہ. کبھی آپ لوگ چراغ پر سبحان اللہ انگلی اوپر پھیرے چمکا لگا سبحان اللہ کچھ بھی نہیں لگا تو وہ جو لو ہے نا سبحان اللہ اس سے اللہ عز و جل نے پیدا کی. چنگاری سے بھی ہلکی ہوا سے بھی پتلی آگ سے سبحان اللہ اللہ عز و جل نے جنات کو پیدا کیا. تو سبحان اللہ وہ وہاں پر تکبر کرنے لگا کہ میں آگ سے بنایا ہوں. اوپر کی جانب آگ اٹھتی ہے نا اور زمین نیچے ہے تو سبحان اللہ زمین پر ہم جس مٹی پر چلتے ہیں اس مٹی سے بنا ہوا یہ آدم میں اس کو سجدہ کروں سبحان اللہ. تو وہاں پر فرشتے کیا نا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. کسی کے فون گزرا سوئچ آف کر دیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو وہاں پر اس نے تکبر کیا اور اللہ عز و جل کا حکم نہیں ماننے کی وجہ سے اللہ عز و جل نے وہاں پر
اس کو کافروں میں شمار کر دیا. وہاں پر اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ مجھے قیامت تک زندہ رکھیے. اللہ عز و جل نے کہا جا ہم تیری دعا قبول کریں. سبحان اللہ. پھر اللہ عز و جل سے کہہ رہا ہے کہ میں اغوا کروں گا ایک بڑی جماعت کو. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین. رب کریم سبحان اللہ. آیت نمبر بھول رہا ہوں میں یہاں پر. تو اس آیت میں ابلیس نے کہا لیکن الا عبادك المخلصین. سبحان اللہ. سب کو اغوا نہیں کر سکیں. جو متقی بندے ہوں گے ان کو جو ہے ابلیس اغوا نہیں کرے. خیر پھر وہاں کا آگے کا واقعہ سب کو معلوم ہے. وہ شجر کے پاس نہیں جانے کا حکم اللہ نے دیے, وہ گئے. اس کے بعد وہاں پر سطر کھل گئی, جنتی لباس اتر گیا. پھر رب کریم نے ان کو دنیا میں بھیج دیے ایک وقت مقررہ کے لیے. سبحان اللہ. ان کی روزی زمین پر رکھ دیے. آدم علیہ السلام کی پھر پوری آدم علیہ السلام کی ذریت کی. یہ تبدیل ہے. سبحان اللہ. ابلیس کا جو مین کام ہے وہ یہ ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنے کے وجہ سے میں جہنم میں جا رہا ہوں. نہیں, اب میں اولاد آدم کو اپنی راہوں پر لے جا کر اس کو جنت سے روکوں گا اور جہنم میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. سبحان اللہ. سورہ حشر میں یہ بات دیکھو کہ شیطان کہا کفر کر, اور جب انسان نے کفر کیا فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. جب انسان نے کفر کیا سبحان اللہ پھر وہ کہنے لگا کہ میں ان سے بری ہوں. کون؟ ابلیس خود کہہ رہا ہے میں ان کے کفر سے بری ہوں. خیر تو ماشاءاللہ تبارک اللہ شیطان ابلیس کا کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرے گا مختلف راہوں پر بیٹھ کر. سبحان اللہ. ربانی راستہ ایک ہی راستہ ہے. ربانی راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے اور شیطانی راستے سبحان اللہ کئی ہیں, اور وہ سبحان اللہ بہت زیادہ بن سور کے آ کے لوگوں کو گمراہ کرے گا. اب اس کی جو ذریت ہے جنات وہ سبحان اللہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, ابلیس اپنا تخت پانی پر بچھایا ہوا ہے اور ہر روز شام میں اس کے بچے جنات اس کے پاس جاتے ہیں. DSR اگر یہاں پر کوئی ایگزیکٹو ہے سبحان اللہ تو وہ جانتا ہے DSR ڈیلی سیلز رپورٹ جو فل اپ کرتے ہیں سبحان اللہ, تو وہ DSR دینے جاتے ہیں. اگر سمجھانے کی لینگویج میں سمجھانا اگر ہے تو سبحان اللہ اپنے باپ ابلیس کو بتانے جاتے ہیں کہ آج میں نے یہ کیا. میں نے تو فلاں جن کہتا ہے کہ میں آج ایک کو سود کے قریب لے کر گیا, فلاں جن کہتا ہے کہ میں ایک کو زنا کے قریب لے کر گیا, فلاں کہتا ہے میں شراب کے قریب لے کر گیا, فلاں. کسی سے خوش نہیں ہوتا وہ جن, لیکن سبحان اللہ ایک جن کہتا ہے میں ایک سبحان اللہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے سے پہلے میں ان سے جدا نہیں ہوا, ان کو جدا کر کر میں جدا ہوا. تو شیطان بہت زیادہ خوش ہو کر اس کو اپنے گلے لگا کے اپنے عرش پہ بٹھاتا ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث نبوی ہے صحیح مسلم میں. اللہ ہے. تو سبحان اللہ شیطان اپنے بچوں کو لگا رکھا ہے اور یہ کام میں لگے ہوئے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کے. یہ ہو گیا ایک پارٹ جنات کا. کیا انسان جنوں کو دیکھ سکتے ہیں؟ سوال. تو جواب اس کا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 27 میں اللہ عز و جل نے کہا انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم. بے شک وہ تاک تاک کر دیکھتے ہیں, وہ یعنی ابلیس, ہوا وقبیلہ وہ اور اس کے قبیلے انسانوں کو تاک تاک کر دیکھ سکتے ہیں. من حیث لا ترونہم انسان جنات کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے. اللہ عز و جل نے کہا. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے جن کو دیکھا, میں فلاں دیکھا بولے, تو سبحان الملک القدوس وہ جھوٹ بول رہا ہے. جی ہاں, اگر جن شکل اپنی تبدیل کیا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جن 3 قسم کے ہیں, 3 اصناف ہے جنات کی. ایک جگہ کو منتقل کرنے والے سبحان اللہ, دوسرے شکل تبدیل کرنے والے, اور تیسرے ہواؤں میں اڑنے والے. سبحان اللہ, یہ جنات ہیں. اب جو شکل تبدیل کرتے ہیں تو وہ انسانی شکل بھی تبدیل کرتے ہیں, سانپ کی شکل بھی بن جاتے ہیں, کتے کی شکل, بلی کی شکل, سبحان اللہ دیگر اشکال وہ لوگ لیتے ہیں. دلیل اس کی انسانی شکل, جی ہاں انسانی شکل. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال پر ایز نگران جو ہے فائز کیا تھا. سبحان اللہ ہوا کیا, ایک دن ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی جو ہے کھجور کا تھیلا چوری کر کے بھاگ رہا ہے. سبحان اللہ. تو
جب کھجور کا تھیلا چوری کر کے بھاگا تو پکڑ لیے، تو بہت زیادہ رویا اور بہت زیادہ رویا، اور رونا اپنا سنا، میرے بیوی بچے بھوکے مر رہے وغیرہ. ان کو رحم آیا، چھوڑ دیے، آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ بیان کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کل وہ پھر آئے گا، تم اسے پکڑ کر لانا. پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ سچ میں دوسرے دن وہ آیا، پھر اس کو پکڑے تو پھر سے رونے لگا، اب نہیں آؤں گا وغیرہ. بولا سبحان اللہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس پر رحم آیا، چھوڑ دیے. آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، کل پھر آئے گا تم اس کو پکڑ کے لانا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تیسرے دن اس کو سبحان الملک القدوس پکڑ لیے، سچ میں وہ آیا. تب وہ شخص، وہ انسان کیا کہنے لگا، وہ آدمی، کہ میں تم کو ایک چیز سکھا دوں گا، وہ چیز اگر تم پڑھ لو گے تو تمہارے پاس شیطان کبھی نہیں آئے گا، اور میرے کو آج چھوڑ دو، پھر میں کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا، آج ایک بار چھوڑ دوں گا. تو وہ اس آدمی نے سبحان اللہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی سکھا دی تھی. تم آیت الکرسی پڑھ لو، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. سبحان اللہ. اور پھر وہ چلا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ بیان کرے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو وہ چھوٹا لیکن سچی بات بتا گیا، وہ ایک جن تھا جو انسانی شکل میں کھجور کے تھیلے چرانے آیا تھا. سبحان اللہ. لہذا ایک انسانی شکل جن اختیار کر سکتا ہے. جنگ بدر کا بھی واقعہ ملتا ہے. سبحان اللہ. سراقہ بن مالک کی شکل میں ابلیس آیا تھا اور اپنے کچھ جناتی وفد کو انسانی شکل میں لے کر جنگ کے لیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیشانی گرم ریت پر بدر کے میدان میں اللہ اکبر جب سجدے میں اللہ عز و جل کے لیے تھی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیے، جب دعا سے اٹھے تو اللہ عز و جل نے فرشتوں کا نزول کر دیے تھے. اور فرشتے جنات کو دیکھ سکتے ہیں، جنات فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن انسان ان دونوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے. تو سراقہ بن مالک اپنے قدموں کو پلٹا لیا. سبحان اللہ. تو قریش کفار کہنے لگے کہ تو نے تو کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں، چلو لڑیں گے، لیکن آج تو وہ کہنے لگا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. لہذا انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں جنات ابلیس. سبحان اللہ. سانپ کی شکل اختیار کرنے کا بھی واقعہ ملتے ہیں. سبحان اللہ. اور دیگر اشکال میں تبدیل ہوتے ہیں جنات. یہ حدیث نبوی ہے. تو انسان اگر جن وہ شکل میں رہا اور اگر انسان اس کو دیکھا، رات میں وہاں سے ریکلیمیشن سے گزر رہا تھا بھائی، اکیلا 1:30 بجے رات تھی اور کوئی وائٹ ساری میں پورے بالا کھلے رکھے ایک عورت وہاں سے گزر رہی تھی. اب کوئی بولے ارے بیٹھو میاں تم خواب دیکھے ہوں گے، بلکہ یہ بات بولتے سبحان اللہ، بولتے نہیں، لیکن حقیقت سبحان اللہ اگر کوئی جنی اگر شکل اختیار کر گئی تو سبحان اللہ اس شخص نے اس کو سچ میں دیکھا. سبحان اللہ. ایسا ہو سکتا ہے. اللہ خیر کرے. تو یہ ہو گیا جنات کا معاملہ. کیا جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، انسانی جسم میں جنات داخل ہو سکتے ہیں. دلیل زاد المعاد، امام ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب والیوم نمبر 4 کی حدیث نمبر 68 میں یہ بات ہے. سبحان اللہ. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے اندر جن پکڑ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ٹھوکا اور کہا اخرج، نکل جا، یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول بول رہا ہوں. سبحان اللہ. ان کے جسم سے جن نکل گیا. تو یعنی سبحان الملک القدوس انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے، اور اس کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس جن کو اس انسانی جسم سے نکال کے. غالباً وہ نام عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے جسم میں وہ جن پکڑا تھا. سبحان اللہ. وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے اپنی شکایت کرے سبحان اللہ کہ میں اپنے جسم کو بھاری محسوس کر رہا ہوں، نماز میں جو ہے قرآن بھول رہا ہوں. یہ کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی رسول نے بیان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ عمل کیا. ان کے جسم میں جو جن تھا وہ نکل کر چلا گیا. دلیل مل گئی کہ جی ہاں انسانی جسم میں جن داخل ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ ہو گیا انسانی جسم میں جب جن داخل ہوتا ہے تو پھر نکلتا کیسے ہے؟ اب نکلنے کی بات بھی تو ہوگی نا. سبحان اللہ. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے نکالے اس جن کو، وہی طریقہ ہے جن نکالنے کا. انشاءاللہ باذن اللہ آگے علاج کے طریقے میں ہم بتائیں گے. یہ ہو گیا جن کا پارٹ انشاءاللہ. اگر میں کچھ بھول رہا ہوں تو انشاءاللہ اگر کسی کو سوال ہے جن سے ریلیٹ تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں. میرے علم میں اگر وہ جواب ہو تو انشاءاللہ دوں گا، اور نہیں ہے میرے علم میں اگر وہ جواب تو انشاءاللہ باذن اللہ میرا نمبر رکھیں، میں انشاءاللہ تحقیق کر کے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ باذن اللہ. دوسری چیز جادو. اللہ عز و جل نے قرآن مجید کی سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں کہا
क्या कहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वत्तबअू मा तत्लु अश-शयातीन अला मुल्क सुलेमान। वो लोग इत्तिबा करने लगे, उसकी पैरवी करने लगे जो मुल्क सुलेमान, मतलब सुलेमान इस्लाम के ज़माने में शयातीन किया करते थे। क्या, वमा कफर सुलेमान वलाकिन अश-शयातीन कफरू, वो कुफ्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया था, वो कुफ्र शयातीन ने किया था। लोग ये बात को फैला दिए थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं पर उनकी कुदरत है, जिन्नातों से वो काम ले सकते हैं, सुभान अल्लाह, जानवरों से बात करते हैं, ये तमाम चीज़ें जादू के ज़रिए से ही कर सकते हैं बोल के ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को बदनाम करने के लिए ये बात ऐसी किए शयातीन, इंसानों में से और जिन्नातों में से शयातीन। लेकिन रब यहाँ पर उस बात का रद्द करते हुए कह रहे हैं कि सुभान अल्लाह, वो कुफ्र सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नहीं किया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने उनको मौजज़े अता किए थे। वो कुफ्र जादू का सुभान अल्लाह जिन शयातीन किया करते थे, सुभान अल्लाह। आगे क्या था वो, युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। क्या सीखते वो लोग, इंसानी शयातीन और जिन्नाती शयातीन जाकर दो फरिश्ते हारूत और मारूत के पास जादू सीखते। वो दो फरिश्ते, जी हाँ, दो फरिश्तों को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने नाजिल किया था जादू इल्म देकर। कहाँ पर, बाबिल शहर में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कहा युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िल अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत। हारूत और मारूत दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में रब ने नाजिल किया जादू इल्म देकर बाबिल शहर में। तो लोग इंसानी शयातीन और जिन्नाती शयातीन जाकर उन हारूत और मारूत के पास जादू सीखने जाते। فيتعلمون منهما ويتعلمون ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. वो हारूत और मारूत जादू नहीं सिखाते, पहले ये कहते कि ये ना सीखो, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। जो फितनतुन लफ्ज़ है, फितना अरबी लफ्ज़ है, उसका उर्दू तर्जुमा आजमाइश है। सुभान अल्लाह। वो हारूत और मारूत ये कहते हैं कि ये ना सीखो, ये आजमाइश है, जरिए आजमाइश है ये इल्म, और सुभान अल्लाह ये कुफ्र है इसका सीखना, इसका करना। बावजूद इसके अगर लोग हद से तजावुज़ कर जाते तब वो फरिश्ते उनको जादू इल्म सिखाते। मैं भी कह रहा हूँ इंसानी शयातीन और जिन्नाती शयातीन, क्या इंसान भी शयातीन होते? जी हाँ। दलील सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 113। सूरह अनआम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 113 अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कह रहे हैं वकज़ालिक जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्वन शयातीनल इंसि वल जिन्न। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल कह रहे हैं कि इंसानी शयातीन भी है और जिन्नाती शयातीन भी है जो नबियों के पीछे दुश्मनी किया करते थे। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में सुभान अल्लाह कौन था शैतान, इंसानी शैतान? नमरूद। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में कौन था इंसानी शैतान? फ़िरऔन। मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कौन था इंसानी शयातीन? अबू लहब, अबू जहल। सुभान अल्लाह। तो इंसानों में भी शयातीन है, जिन्नातों में शयातीन। तो ऐसे इंसानी शयातीन और जिन्नाती शयातीन उन हारूत और मारूत के पास जाते और जादू सीखते, लेकिन वो सिखाने से पहले कह देते इसे मत सीखो, ये आजमाइश है और ये कुफ्र है। सुनकर हद से तजावुज़ कर जाते तब वो लोग उसको सिखा देते। अब सीखते क्या? फ़यतअल्लमून मिनहुमा मा युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही। सबसे बड़ा जादू पूरे कुरान में रब करीम ने जो बयान किया वो ये है, रब ने बयान कर दिया। समझ लीजिए कितनी बड़ी बात है इसके अंदर। अगर इस ही बात पर अगर बयान करने लगे घंटों बहस की जा सकती है, घंटों बयान की जा सकता है। युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, तफर्रुका डालने वाला जादू सीखते, मर्ई व ज़ौजी, बीवी और शोहर के दरमियान में। सुभान अल्लाह, क्या तफर्रुका डालने वाला जादू। इससे क्या होगा? सुभान अल्लाह, बहुत ज़्यादा इससे मसाइल पैदा होते हैं ज़िंदगी में, औलाद के साथ, फिर उन दोनों के साथ बहुत सारी, ये सब देख रहे हैं आप सब लोग माशाल्लाह तबारकल्लाह क्या क्या होता है। अगर मियाँ बीवी बिछड़े, तलाक खुले हो गए, तो फिर वो जाता किसी और से निकाह कर लिया, वो गई किसी और से निकाह कर ली, औलाद सुभान अल्लाह रोड पे हो गई। सुभान अल्लाह, माँ बाप से बेहतर कौन पालता है? औलाद की परवरिश कौन बेहतर तरीके से करता है? अल्लाहु अकबर। तो सबसे बड़ा जादू जो है युफ़र्रिक़ून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजी। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने कहा जादू को हम नहीं नाजिल किया, जादू कुफ्र है, ज़रिए आजमाइश है। सुभान अल्लाह। जादू का सबसे बड़ा जादू जो सीखते हो इंसानी शैतान और जिन्नाती शैतान, क्या? मियाँ और बीवी के अंदर जुदाई डालने वाला जादू।
اللہ اکبر. یہ ہے جادو. کیا جادو آج بھی ایگزسٹ ہے؟ کیا جادو آج بھی ہے؟ جی ہاں، جادو آج بھی ہے. آج بھی جادو ہے. بہت سارے لوگ بولتے یہ سب بولنے کی باتیں ہیں. سائنس پڑھنے والے یہ سب چیزوں کو بلیو نہیں کرتے، جن اور جادو اور نظر بد، لیکن قرآن نے بیان کر دیے تو بس سبحان الملک القدوس ہمارا ایمان ہونا چاہیے. کیونکہ رب کریم نے قرآن کو بعد میں بیان کیا، پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی قرآن کا پورا میسیج بعد میں ہے، کنکلوژن پہلے رب کریم رکھ دی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں. اب جو کچھ قرآن میں ہے اس پر ہمارا ایمان لانا واجب ہے. سبحان الملک القدوس. اللہ اکبر. تو جادو کیا جا سکتا ہے، جادو ہو سکتی ہے، اور جادو کفر ہے. جادو سبحان اللہ بہت بڑی چیز نہیں ہے جادو، لیکن طاقت رکھتی ہے. سبحان اللہ. اب آزمائش جو رب کریم نے لفظ وہاں پر کہا فتنتن، تو کیسے طور پر آزمائش ہے وہ سمجھیے. ایک انسان یا ایک جن کو اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہوئے ربانی راستے پر رہنا تھا، لیکن وہ دنیا کمانے کے لیے شیطانی راستے پر نکل کے جادو کا علم سیکھا. رب اس کو آزما رہے ہیں وہاں پر کہ وہ قرآن اور حدیث سیکھتا، رب کا نظام سمجھتا، رب کا کلام پڑھتا، سبحان اللہ، ربانی راستے پر اپنی زندگی گزارتا اپنی موت آنے تک، یا پھر یہ آزمائش والی کفر والی چیز سیکھتا. اللہ آزما رہے ہیں ایک بندے کو جو جادوگر بننے جا رہا ہے، اللہ اس کو آزماتا. اب وہ دنیا کمانے کے لیے کفر کا سیکھ لیتا، جادو سیکھ لیتا، ربانی راستے سے اپنے آپ کو ہٹا کے شیطانی راستے پر گامزن کر لیتا. اللہ نے اس کو آزمائے، لیکن وہ آزمائش میں کامیاب نہیں اترا. سبحان اللہ، وہ کفر کر دیا، کافر ہو گیا. کس کی نظر میں؟ اللہ عز و جل. وہ اگر اپنی نظر میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہا، گھر والوں کی نظر میں مسلمان ہے، نام مسلمانوں جیسا ہے، داڑھی چہرے پہ کچھ بھی، لیکن کفر سیکھ لیا، کافر ہوگا. سبحان اللہ. وہ دلیل دوں گا انشاءاللہ. اب دوسری آزمائش کس کی؟ سبحان اللہ. مثال کے طور پر میرے رشتہ دار میں سے کوئی، سبحان اللہ، ان کو میرے سامنے بہت زیادہ نواز رہا ہے اللہ عز و جل، بہت زیادہ نواز رہا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ، یا پھر میرے دوست احباب میں سے بہت زیادہ نواز رہا ہے اللہ عز و جل، اور میں جہاں کا وہیں رہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو میرے دل میں اس کی وہ ترقی دیکھ کر حسد پیدا ہوتا. کیا پیدا ہوتا؟ حسد پیدا ہوتا کہ اس کو خوب اللہ عز و جل نواز رہا اور میں جہاں کا وہاں ہوں. سبحان اللہ. حسد پیدا ہوتا. اب حسد ایسا ہوتا، بڑھتے 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 2-4 وسوسے ڈالنے والے انسان بھی مل جاتے ہیں کہ ارے یارو ویسا، ارے یارو ایسا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. سبحان اللہ. وہ پہنچ جاتا جادوگر کی چوکھٹ پہ جادو کرنے کے لیے کہ فلاں ہمارے سامنے بہت زیادہ عروج پہ جا رہا، اب ہم جہاں کے وہاں رہ رہے، لہذا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ جادو کر کے اس کی ترقی کو، اس کے مسائل کو روکنا ہے. یہ حسد کر کے حاسد پہنچا جادوگر کے پاس. اللہ عز و جل اس کو آزمائے. کیسے آزمائے؟ اس کے سامنے اس کے بھائی کو یا اس کے دوست کو یا اس کے رشتہ دار کو، سبحان اللہ، بہت زیادہ اللہ عز و جل نے ترقی دی ہے ماشاءاللہ، لیکن وہ اپنے بھائی اپنے دوست کی ترقی پر خوش نہیں ہوا، اس کو ماشاءاللہ تبارک اللہ نہیں بولا، اس کو دعا نہیں دیا، اللہ عز و جل سے اپنے لیے بھی نہیں مانگا اللہ خزان سے، حسد کرا اس کی. اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس چیز سے حسد کیا، جا کے جادو کر دیا. اللہ عز و جل اس کو آزمائے. کیسا آزمائے؟ کہ سامنے والے کو دیتا ہوں، تو جو چیز تے کو ہم نے عطا کیے ہیں اس پر سبحان اللہ صبر کر لیتا اور اللہ سے اور مانگتا اور سامنے والے کو دیکھ کر خوش ہو کے دعا دیتا، یا پھر کفر کر کے جادو کروا دیتا حسد کی بنا پر. اللہ اس کو آزمائے. آزمائش میں کھڑا نہیں اترا، جا کر جادو کروا دیا. اب جس پر جادو ہو رہا ہے، اب میں حاسد، سبحان اللہ، اب ان پر مجھے جادو کرنا ہے بھائی پر، تو ان پر جو جادو کا اثر جادوگر کرنے والا ہے میرے کہنے کے بعد، سبحان اللہ، وہ جادو کا اثر ان کے جسم تک یا ان کے گھر تک یا ان کے کاروبار تک اگر پہنچنا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ عز و جل نے کہا جادو سے نقصان اسی وقت ہوگا، جادو کا اثر اسی وقت ہوگا جب اللہ کا حکم ہوگا. اب رب کریم آپ کو آزمانا چاہتے ہیں. اللہ عز و جل جس پر جادو کر دیا گیا ہے، جس پر جادو کا اثر پہنچ چکا ہے جسم میں یا گھر میں یا دکان پر، کاروبار پر، اب اللہ عز و جل اس بندے کو آزماتے ہیں. میرا یہ بندہ جس کو میں نوازا، سبحان اللہ، میرے در کو چھوڑ کے، میرے راستے کو چھوڑ کے
تکلیف بہت زیادہ شدت کی ہو گئی، برداشت نہیں کر کے اب ربانی راستے کے ذریعے سے اپنے مسائل کا حل کروانا چاہے گا، یا شیطانی راستوں پر جا کے اپنے اوپر کیا گیا کچھ بھی XYZ ہو اس کو ختم کرنا چاہے گا؟ اللہ ان کو بھی آزما دے، یعنی جس پر کیا گیا۔ اللہ عز و جل اگر کسی کو آزمانا نہیں چاہتے ہیں تو حاسد نے حسد کر کے پہنچا جادوگر کے پاس، نام بتایا، ماں کا نام بتایا، کوئی چیز کپڑا وغیرہ چاہیے جس کے اوپر جادو کیا جا رہا، اس کا کپڑا بھی چرا کر لے کر پہنچ گیا جادوگر کے پاس۔ اب وہ جادوگر نے جادو کر بھی دیا، لیکن کائنات کے رب کریم اس بندے کو نہیں آزمانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ، تو پھر وہ جادوگر نہیں بلکہ کائنات کے پورے جادوگر اور کائنات کے پورے جنات مل کر بھی اگر کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کی قسم انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل کا یہ نظام ہے، یہ رب کریم کا نظام ہے۔ اب اگر اللہ سچ میں اس بندے کو آزمانا چاہتے ہیں تو اللہ نے خود کہا نا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے۔ جادو کا اثر اگر کسی پر ہونا ہے تو یاد رکھ لیجئے، سبحان اللہ۔ اب اگر کسی پر جادو کا اثر ہو گیا، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی آزمائش سمجھو اور اس پر صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے قدموں کو جما لو قرآن اور حدیث پر انشاءاللہ۔ اے میرے اللہ، خودکشی کی موت کو گلے نہیں لگاؤں گا، شرکیہ علاج کو گلے نہیں لگاؤں گا۔ اے اللہ، اس تکلیف میں اگر میری موت آ گئی جو آپ کے جانب سے آنے والی موت ہے، اس وقت تک ایسی رہ جاؤں گا، لیکن کبھی شرکیہ راستے پر جا کر اپنا علاج نہیں کرواؤں گا اور خودکشی کی موت کو گلے نہیں لگاؤں گا۔ یہ اللہ عز و جل سے کہتے رہنا، اور ساتھ میں یہ کہنا ہے اللہ آپ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آپ نے کہا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے کسی بھی نفس پر۔ اے اللہ میری اتنی استطاعت نہیں ہے کہ میں اس آزمائش میں کھڑا اتر سکتا ہوں، اللہ نہیں مولا بس اس آزمائش کو آپ ہٹا دیجئے۔ اللہ عز و جل سے کہیں گے، رحمت جوش میں آئے گی انشاءاللہ اور وہ مسئلہ حل ہوگا۔ لیکن تکلیف نہیں برداشت کر کے پہنچ گئے سبحان اللہ علاج کرنے کے لیے ڈھونگیوں کے پاس، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یاد رکھیے کہ آپ بھی کامیاب نہیں ہوئے سبحان الملک القدوس، اور آپ بھی سبحان اللہ کافر ہو گئے رب کی نظر میں۔ کیسے؟ جی ہاں دلیل ہے، جادو کفر ہے، جادو کا سیکھنا کفر، جادو کرنا کفر، جادو کروانا کفر، اور جادو اگر کر دیا گیا تو اس کو ختم کرنے، اس کا علاج کر کے اس تکلیف سے باہر نکلنے کے لیے جادو کے ذریعے سے علاج کروانا کفر۔ دلیل مسند احمد کی روایت، من اتا کاہنا او عرافا، جو کوئی بھی آیا یا گیا عامل یا کاہن کے پاس۔ کاہن کسے کہتے ہیں؟ فارچون ٹیلر، آج کے بھائی لوگ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، فارچون ٹیلر، سبحان اللہ، تو کاہن کہتے ہیں اسے، غیبی بات بتانے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ غیبی بات بتانے والے کے پاس اگر پہنچ گئے، کاہن کے پاس، ایک عامل نجومی کے پاس، اور اس سے فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے مطابق سوال کیا، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةُ 40 يَوْم، 40 دن کی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا 40 دن تک وہ شخص نماز نہیں پڑھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نماز مرض الموت میں حی علی الصلاۃ سن لو، حی علی الفلاح سن لو، تو نماز معاف ہے کیا؟ سکرات کے بستر پہ ہو آپ اور نماز آپ کے لیے معاف ہے؟ اگر حی علی الصلاۃ سن لیے تو نہیں معاف ہے۔ وہیں پر برتن میں مٹی منگاؤ، تیمم کیجئے، سبحان اللہ، وہیں پر نماز پڑھیے اپنے بستر پہ، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے اٹھنے کی، اگر ویسی بیماری اور ویسی تکلیف میں آپ ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، تو نماز کیسے معاف ہوگی 40 دن؟ 40 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بندہ اول وقت اول صف میں سبحان اللہ 40 دن کی نماز مکمل پڑے گا، لیکن رب قبول نہیں کریں گے۔ کیا کیا اس نے؟ صرف اور صرف عامل بابا کے پاس پہنچا، ایک نجومی کاہن کے پاس پہنچا، اور کیا کیا؟ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، کسی چیز کے مطابق صرف سوال کیا، تو 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے نبی نے پھر فوراً دوسری حدیث سنائے۔ کون سی حدیث؟ من، چاہے جو کوئی بھی، اتا کاہنا او عرافا، آیا یا گیا، کاہن نجومی، عامل بابا، غیب کی خبر بتانے والوں کے پاس، سبحان اللہ، جبکہ بتا تو کوئی نہیں سکتے غیب کی خبر، سبحان اللہ، پہنچ گیا یا بلایا اس کو اپنے گھر، اور فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے قول کی
فصدقه بما يقول، اس کے قول کی تصدیق کیا، فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے گویا کہ کفر کیا اس چیز کا جو ہم نے نازل کیا محمد پر۔ اللہ عز و جل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا نازل ہوا؟ سبحان اللہ، قرآن۔ قرآن کی ایک آیت کا کفر کر سکتے سبحان اللہ؟ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران میں، ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید، اللہ کی آیتوں سے کفر کریں گے، شدید عذاب اللہ کے پاس تیار ہے، سبحان اللہ۔ شاید 5ویں آیت ہے سورہ آل عمران کی، اللہ اکبر۔ تو لہذا ایسوں کے پاس گئے، سبحان اللہ۔ میرا لیپ ٹاپ دیجیے جی بسم اللہ۔ ان کی بات کی تصدیق کر لیے تو کیا کہہ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ گویا کہ اس نے کفر کیا ہے اللہ کے نبی پر نازل کردہ شریعت سے۔ اگر یہ ایسے بابے ڈھونگی لوگ یہ کچھ چیزیں دیے، یہ دیوار پہ لگاؤ، یہ سب چیزیں دیوار پہ لگاؤ، اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے سمجھ میں سبحان اللہ آتا ہی نہیں، کیا لکھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، سبحان اللہ۔ یہ ایسے کچھ چیزیں لکھ کر سبحان اللہ دے دیتے ہیں، یہ تمہارے گھر کی بندش ہے۔ کون سی بندش؟ گھر کی بندش۔ کیسے گھر کی بندش ہے؟ سوال کرتا ہوں میں اب، ہر مسلمان کے گھر میں قرآن مجید ہے یا نہیں ہے؟ اونچائی پر تابدان میں شیلف میں رکھا ہوا رہتا نہیں رہتا؟ ماشاءاللہ ہے، الحمدللہ۔ قرآن مجید ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہے، لیکن ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ اکبر، قرآن رہنے کے باوجود آپ کے کھڑکیوں سے، آپ کے دروازے سے جادوگر نے کیے سو جادو کا اثر آپ کے جسم تک پہنچا، آپ کے گھر تک پہنچا، آپ کے کاروبار تک پہنچا۔ اگر جادوگر نے کوئی جن کو مسلط ہونے کے لیے آپ کے جسم یا آپ کے کاروبار پہ بھیجا ہے تو وہ جن آ گیا، جادوئی اثرات آ گئی، نظر بد کسی کی لگ گئی، قرآن ہے موجود گھر میں ماشاءاللہ تبارک اللہ، لیکن اثرات ہو گئے، قرآن کی موجودگی میں اثرات ہو گئے۔ شیطان ہے سبحان الملک القدوس، یہ نجس لوگ، انما المشرکون نجس، اللہ عز و جل کہہ رہے، اس لیے میں کہتا ہوں یہ نجس ہے، اللہ کی قسم ہے یہ نجس لوگ ہے، سبحان اللہ۔ قرآن موجود ہے ہمارے گھر میں، وہ رہنے کے باوجود اثرات اور جنات اور جادو وغیرہ پہنچ گیا ہم کو تکلیف پہنچانے کے لیے، لیکن سبحان اللہ یہ بابے کا دیا ہوا، اس کو دروازے کے اوپر اندر کی جانب سے لگاؤ، کھڑکیوں کے اوپر لگا دو، تمہارے گھر میں جن نہیں آتا، اثرات نہیں آتے، سب تماشے سب نکالا ہوں سبحان الملک۔ یہ ہمارا کام ہے سبحان اللہ، اللہ قبول کرے، آمین۔ اللہم انی اعوذ بک من عمل الریا، آمین یا رب۔ سبحان اللہ، یہ کہتے ہیں کہ یہ لگانے سے بندش ہوتی۔ اب اگر سچ میں جو شخص مان لیا ان کی بات، فصدقه بما يقول، اگر ان کے قول کی تصدیق کر لیا، فقد کفر، گویا کہ اس نے کفر کیا ہے، سبحان اللہ۔ کانٹیوں والی لمبی چھڑی لگاتے ہوئے کبھی دیکھیں آپ؟ دروازے کے اوپر رہتی، سبحان اللہ، لمبے لمبے کانٹے رہتے اور لمبی ایک سٹک رہتی، وہ لگا دیتے، کیا بولے تو جن نہیں آتا، مطلب لاجک یہاں پر یوز کرتے۔ جن جو ہے کانٹوں والے جھاڑ پہ نہیں بیٹھتا، گلاب کے پھول والے جھاڑ پہ نہیں بیٹھتا، اس لیے کانٹیوں کی چھڑی لگا دیا تو اس دروازے سے سبحان اللہ جن داخل نہیں ہوتا، اس لیے کہتے عقل کے اندھو، اللہ عز و جل تم کو ہدایت دے، آمین۔ جن سوراخ کافی ہے جن کو آنے کے لیے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبحان اللہ بلوں میں سوراخوں میں پیشاب نہ کرو، وہاں جنات کی رہائش ہے، سبحان اللہ۔ تمہارے دروازے سے آنے کی کیا ضرورت ہے، کہیں سے بھی آتا، حمام کی کھڑکی سے آ جا سکتا تمہارے گھر میں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، اللہ عز و جل کے بندے اللہ سے کم ڈرتے ہیں، شیاطین سے زیادہ ڈرتے ہیں، اس وجہ سے سب چیزوں کی سمجھ نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر سچ میں ایسے باباؤں کی بات مان لے کر اگر عمل کر دیے، ان کے قول کی تصدیق کر لیے، گویا کہ کفر، سبحان اللہ۔ اب ایسے ہی بابا لوگ یہ تعویذ گنڈے پلیتے دیتے ہیں، سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح، یہ تعویذ اللہ عز و جل کی قسم کھا کے بات کہتا ہوں، یہ جو تعویذ ہے یہ کیا ہے، یہ ہے کیا، سبحان اللہ، بتاتا ہوں کیا ہے، سبحان اللہ۔
کچھ تعویذات میں یہ رہتا. عقیدہ برباد کرنے والے چیزیں دیکھو کیا ہے اس کے اندر, کچھ بھی سمجھ میں آ رہا, ورڈ کچھ بھی لکھا ہوا سبحان اللہ کا آپ لوگ دکھ رہا ہوگا تو اس طریقے کا تعویذ. تھوڑے اور پہنچے ہوئے رہے, سبحان اللہ, پہنچے ہوئے رہتے, بڑے بہت بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کتنے بڑے پہنچے ہوئے, جہنم میں پہنچ گیا بیٹا کرتے کرتے کام, سبحان اللہ, حق بول رہا ہوں, اللہ کی قسم حق بول رہا ہوں, سبحان اللہ. یہ اس طریقے کی تعویذ ہے. اللہ کی قسم اب میں آپ لوگ سے کہنے جو جا رہا ہوں اس کو دیکھو, سبحان اللہ. دیکھو یہ نقشے, یہ آڑے تیڑے نقشے, اس کے اوپر 786 کیا ہے, 786 ہے کیا. اگر کوئی کہتا ہے 786 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے, اللہ کی قسم ہے علم الاعداد جو ہے وہ شریعت سے تو ثابت نہیں ہے, سبحان اللہ. اگر پھر بھی تم اگر عدد نکالنا چاہتے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے, تو نکالو, 786 بنتا یا ہرے راما ہرے کرشنا بنتا, مجھے بتا دو انشاءاللہ. اللہ کی قسم کیا بنتا آپ لوگ انشاءاللہ کرو پھر. یہ کچھ پلیتے رہتے ہیں سبحان اللہ اس طریقے سے, اس کو پانی میں گھول کے پیو. یہ پیے تو کیا ہے, اندر اگر کوئی تمہارے دوا کچھ بھی نہیں رہتی, دوا نہیں رہتی, کچھ بھی نہیں رہتی, سبحان اللہ. یہ پیے تو اندر اگر کوئی دوا ڈالا ہے تو نکل جاتی. اب انسانی دماغ جو سوچے گا نا وہی ہوتا, سبحان اللہ. انسانی دماغ اپنی ذہنیت کو جیسا بنا لے گا ویسا ہوتا, سبحان الملک القدوس. سچ میں پریشان ہو کے شروع ہو جاتے اس کو لوز موشنز کہ نہیں بابا دیے ہیں بھی کام کر رہی بول کے, سمجھ رہے, لیکن یہ سب چیزیں کچھ بھی نہیں. اب میں ایک بات کہوں گا, قرآن ہاتھ میں لیجئے, بیت الخلاء میں جائیے, جاتے کیا بیہودی بات کر رہے شیخ آپ بولتے سبحان اللہ, جی ہاں ٹھیک ہے, قرآن نہیں لیتے, قرآن میں کا کوئی ایک صفحہ پھاڑ کر ہاتھ میں پکڑ کے بیت الخلاء میں جائیے, جاتے نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے, اللہ کے بندے یہ قرآن ہے, رب کا کلام ہے, اس کی بے حرمتی ہوگی بیت الخلاء میں لے جانے سے. نہ قرآن لے جاتے نہ پیپر لے جاتے. اچھا کوئی ایک ایسی آیت پھاڑ کر سبحان اللہ ایک آیت کا ٹکڑا پکڑ کے جاؤ, اے اللہ کے بندے نہ آیت لکھ جاتے, نہ صفحہ لکھ جاتے, نہ قرآن لے جاتے, ایسا بول رہے سبحان اللہ. ماشاء اللہ ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. یہ کیا ہے, اب ان لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے صاحب وہ نقشے نگار کرنے کے لیے, سب ریڈی میڈ میں چل رہا کام. ٹیکنالوجی ہے نا تو استعمال ہو رہی پوری طور پر ٹیکنالوجی, مطلب ریڈی میڈ تعویذ. کیا بولے تو سبحان اللہ پنجتن پاک. اب اس کے اوپر کیا رہتے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, سبحان اللہ, علی, فاطمۃ الزہرا, یہ نام رہتے رضی اللہ عنہم, سبحان اللہ. یہ شیعوں کے پاس سے ایسے سب چیزیں ہیں سبحان اللہ جو سنی کر رہے, لیکن سنیوں پر اللہ سبحان اللہ ان کو ہدایت دے, آمین. نہیں سمجھ رہے شیعوں کے ضربے ان لوگوں کے اوپر جو چل رہے, سبحان اللہ. اب میں سبحان اللہ بتاؤں گا, یہ ہے تعویذ مبارک دعائے گنج العرش. نام ہی کرپٹڈ ہے, نام میں بھی کرپشن ہے. دیکھو کیسا, سبحان اللہ کیسے. گاف جو حرف ہے, جو گاف حرف ہے وہ عربی میں ہے, ہاں ہے نہیں ہے, سبحان اللہ اردو میں ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کیا تھی, اگر گنج العرش نام کی کوئی چیز ہوتی تو ہوتی پھر عربی کے قرآن میں بھی گاف کا حرف رہتا, اور گاف سے بھی کچھ لفظ رہتا. گاف سے گلاب ہم پڑھتے ہیں وہ اردو کا حرف ہے, دعائے گنج العرش. یہ سب تماشے ہیں, سبحان اللہ, یہ سب کیا ہے. اس کے بعد دیکھو, اب جو میں قرآن کی بات کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے, قرآن کا دل کیا ہے بولتے ہیں سبحان اللہ, یاسین. تعویذ مبارک سورۃ الیاسین شریف, یہ پورا اللہ کی قسم میں دیکھ چکا ہوں, باریک ہے لیکن پورا سورہ یاسین ہے. کس طریقے سے اس کو لپیٹ کر سبحان اللہ بابے نے پنی اس کے اوپر چڑھایا, اس کے بعد کپڑے میں اس کو لپٹ کے ڈوری ڈال کے کیا بولتے دے دی آپ کی حفاظت. اے اللہ کے بندے قرآن لے کے جانا بھائی کئی کو, سبحان اللہ. یہ سب چیزیں یو پی میں سبحان اللہ ایک جنے بحث کر لیے, بھائی یہ تعویذ ڈالنے کے بعد آپ کو معلوم کیا کیا ہوا. بولا مت بولو سبحان اللہ, جو بھی ہوا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من علق شیئا فقد وکل الیہ, جو کوئی بھی جو چیز لٹکایا اللہ اس کی نسبت اس کو جوڑ دیتا, اللہ اپنی نظر میں ہٹا لیتا اس کے پاس, سبحان اللہ. مت بولو سبحان اللہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہوگا, لیکن یہ چیز شریعت سے جائز نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں, من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, جس کسی نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. اب یہ قرآن ہے, قرآن کو اس طریقے سے لے جا رہے. قرآن مجید کی سب سے طاقتور آیت کون سی, اللہ اکبر, یہ آیت الکرسی, سبحان اللہ. یہ سب چیزیں یہ تعویذ میں بنا کے دے رہے ہیں. اب بندہ جو ہے اپنے گلے میں لٹکا کے سبحان اللہ کر رہا, غلاظت کے ساتھ پسینہ میں کیسا پورے قرآن کو لپٹ کے رکھ دے رہے ہیں, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, انہوں بحث کیا کرنے لگے, نہیں شیخ میں باہر لٹکا کے جاتا ہوں,
باہر اب انہیں کچھ بھی بولو حق والوں کے پاس ماشاءاللہ تبارک اللہ جواب ہے الحمدللہ عز وجل، الحمدللہ عز وجل. انہوں لٹکا کر ہی جا رہے ہیں. آپ کے گھر میں باہر کہیں بھی جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں، پہلے تلاش کرتا ہوں، تلاش کر کے سبحان اللہ تعویذ لٹکا کر ہی میں حمام میں جاتا ہوں. بولا بھائی کچن میں جانے کی دعا سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ بولے نہیں. بیڈ روم میں جانے کی دعا سکھائے کیا؟ بولے نہیں. گیسٹ روم میں جانے کی دعا سکھائے کیا؟ بولے نہیں. بولا ڈائننگ ہال میں جانے کی دعا سکھائے کیا؟ بولے نہیں. بولا واش روم میں جانے کی دعا سکھائے؟ ہاں سکھائے، پڑھ کے جاتا ہوں. بولا اللہ کے بندے اندر ہی زیادہ جنات ہے، تو تعویذ تو باہر چھوڑ کے جا رہا، اندر سبحان الملک القدوس خود بھی ہو گیا تو ارے میں دعا پڑھ لیا نا، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا. یعنی بسم اللہ اللہ کے نام سے، اللہم اے میرے اللہ، انی مجھے، اعوذ بکا آپ پناہ میں لے لیجئے، من الخبث والخبائث خبیث مرد جنوں سے، خبیث عورت جنوں سے، اللہ کی پناہ میں. اے میرے بھائی جیسے حمام میں جانے کے لیے دعا ہے 24 گھنٹے میں سبحان الملک القدوس کچھ نہ کچھ دعائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. 24 گھنٹے میں تمہیں کیا کیا کرنا ہے تمام چیزوں کی دعائیں میرے نبی نے سکھائی. اس پورے عالم میں تم اللہ عز و جل کی حفاظت میں رہتے ہیں، ایسی دعا بھی سکھائی، تعویذ کی ضرورت نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر ہوتا ہے نہیں بھائی ایسی بات نہیں ہے، پھر کیا وہ عالم صاحب وہ مفتی صاحب یہ سو کیا ان کے علم میں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، پھگٹ کی بحث. خیر نہ بلا ایک کام کرو، جب آپ قرآن کو اس طریقے سے کر رہے نا تو ماشاء اللہ تبارک اللہ اب قرآن کو لے جا سکتے ہیں. تو ماچس کے ڈبے کی اتنے قرآن ہے نہیں ہے، میچ باکس اتنی قرآن ہے مارکیٹ میں نہیں ہے انشاءاللہ، ہے نا یہ سائز کی. سبحان اللہ اس کو ایک بہترین طریقے سے اچھا تعویذ بنا کے گلے میں ڈال کے جاؤ، اور وہ یہ سائز کا قرآن ملے گا مارکیٹ میں؟ نہیں ملے گا. یہ سائز کا ماچس کے ڈبی سے بڑا ہے، اگر دیکھے تو سبحان اللہ ملے گا نہیں ملے گا. تو اتنا بڑا تعویذ جب پہن رہے تو قرآن بھی اتنی پہن لے کے پھرو، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ تعویذ کو اس لیے نہیں کھولا، بس بتائیں یہ دو چیزیں اس میں تھی جب میں نکالا ان کے ہاتھ سے. سبحان اللہ. اس کے اندر وہی قرآنی کچھ آیت ہوں گے. یہ ریچھ کا ناخن ہے، 2 ناخن. سبحان اللہ. اللہ کی قسم آرٹیفیشل نہیں اوریجنل ہے. سبحان اللہ. ریچھ کا 2 ناخن، اس کو ٹیپ سے لپٹ کے یہ تعویذ اس کو اس کے اندر سبحان اللہ اس طریقے سے رکھ دیا گیا تھا اور سی کر جو ہے دے دیا گیا تھا. وہ صاحب پہن لے تھے. سبحان اللہ. یہ ہے سبحان الملک القدوس. یہ عقیدہ ہے، اس طریقے سے برباد کر رہے ہیں لوگوں کا عقیدہ. سبحان الملک. اور یہ فری میں نہیں بانٹ رہے، شرک بانٹ نہیں رہے، شرک کو بیچ رہے ہیں خبیث کے بچے. سبحان اللہ. یہ ہے ان لوگوں کی سبحان اللہ پوری سب کام کفر. اب جو بندہ ان کے پاس جا کے لا علمی میں گیا ہوں گا، دوسرے سب کاموں کا شعور ہے، اس کو اس چیز کا شعور نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا ہے. یہ سب چیزیں میں بولا اور بولتا رہتا ہوں، آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہ ہر انسان اپنی ماں کے بطن میں بطور امہاتکم فی ظلمات ثلاث. اللہ عز و جل نے سورہ زمر میں کہا ماؤں کے بطن میں اللہ عز و جل نے ہم کو 3 اندھیروں میں رکھا. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. وہ رب کریم نے کہ ہماری ماں اور ہر انسان کی ماں 9 مہینے تک کیا لیٹی رہی؟ سبحان اللہ. لیٹی رہی ایک جگہ پر، اور اگر سچ میں لیٹی رہی تو کروٹ نہیں بدلی. سبحان اللہ. نہ ماں لیٹی پورے 9 مہینے تک، لیٹی بھی، سوئی بھی، کروٹ بھی بدلی، سیڑھی چڑھی، سیڑھی اتری. سبحان اللہ. کھانا پکائی، برتن دھوئی، کپڑا دھوئی، پانی بھری. سبحان اللہ. پانی گرا تھا پھسل کے گری، بازار گئی. سبحان الملک القدوس. دھپکالا اس کو ملا، ٹھنکالا اس کو ملا، بارش اس کو ملی. تکلیفوں میں سبحان الملک القدوس اپنے کوکھ میں رکھی. سبحان اللہ. کون حفاظت کرا؟ پیٹ میں ماں کے رحم میں ماں حفاظت کری. اللہ وہ کائنات کا رب خالق العالمین، وہ اللہ عز و جل جب ماں کے بطن میں ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، اس زمین پر یہ تعویذ گنڈے پلیتے حفاظت کریں گے؟ اللہ کی قسم نہیں. میں اگر کسی کے گلے میں تلسمی موتی کی چھوٹی سی ڈوری بھی اگر دیکھ لو تو وہ بھی نکال دیتا ہوں. تلسمی موتی جانتے ہوں گے آپ لوگ. سبحان اللہ. وہ مرکیوری کا سبحان اللہ ایک ڈالتے دیکھیے. سبحان اللہ. بچوں کو دانت آئے تو موشن کرتے، اس وجہ سے ڈالتے. اب اتنا بھی اوور مت کر دو شیخ. سبحان اللہ. بابا کن سے لائسنس نہیں ہے، وہ میڈیکل سے ہے.
اوورج کرنا ہے ہمارے کو، سبحان اللہ، اوورج کرتے ہم ماشاءاللہ تبارک اللہ. کیسے وہ دلی سی موتی کالی ڈوری ہے. تمہارا یہ عقیدہ ہے سبحان اللہ کے موشنز رکیں گے. اللہ کی قسم ہے ماں کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھ دے، 3 بار پڑھے یا 5 بار پڑھے یا 7 بار پڑھے یا ایک ہی بار پڑھے. پانی اگر وہ بچہ چمچے سے پینے کی عمر کا ہے تو اس کو وہ سورہ فاتحہ دم کرا ہوا پانی اس کو اس طریقے سے پلائے، انشاءاللہ اس کے موشنز رکیں گے انشاءاللہ باذن اللہ. تلیسویں موتی ڈالنے سے عقیدہ اللہ پر بھی پھر ڈوری پر بھی ہے سبحان اللہ. نظر بد لگ جاتی کالا ٹپکا لگا دیتے سبحان اللہ، تلووں پہ، گالوں پر، سبحان الملک القدوس. یہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین رضی اللہ عنہم اجمعین سبحان الملک القدوس وہ دونوں کو کیا پڑھتے تھے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اے اللہ آپ کے تمام کلمات کی پناہ میں نے دیتا ہوں. کس سے؟ من کل شیطان وہامہ، تمام شیاطین اور تمام زہریلے جانوروں سے، ومن کل عین لامہ اور ہر اس نظر سے جو نظر بد لگانے والی. سبحان نظر بد سے تم اپنے بچے کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں یہ دعا پڑھ کر. یہ کرنا چاہیے لیکن وہ کام کر رہے ہیں جو شریعت رسول شریعت ربانی میں موجود نہیں ہے سبحان اللہ. تو یہ ہے جادو. اور ان کے پاس جا کر علاج کروانے والے گویا کہ اگر ان کی بات مان لیے تو پھر وہ کفر کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ تو کیا کیا نہیں منگاتے، بکرا، مرغاں، بھلاوے، کوڑیاں، سیپیاں، کیا کیا نہیں منگاتے. سبحان الملک القدوس. اللہ اکبر. اللہم احفظنا من ذلک، آمین. اب تیسری چیز ہے نظر بد. ابو داؤد کی حدیث ہے، سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ اور عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صحابی ندی پر نہانے کے لیے اترے تھے. سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کا جسم ماشاءاللہ تھا. وہ جب کپڑے کھولے اپنے اور نہانے کے لیے جب ندی پر اترے تو عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ نے ان کو وہ کیا جسم ہے تمہارا کہہ دیے، اور اللہ عز و جل کا ذکر اس بات میں نہیں بولے، ماشاء اللہ تبارک اللہ نہیں بولے سبحان اللہ. ان کو نظر بد لگ گئی. وہ جب نہا لیے، نہا کر جب ندی سے باہر نکل رہے سبحان اللہ تبھی سے اپنے جسم کو گرم محسوس کر رہے اور تکلیف میں آ گئے. کچھ دن تکلیف بڑھ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کب سے کیا کیفیت کب سے؟ تو سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کو یاد تھا کہ سبحان اللہ ندی کے باہر نکلنے سے، ان کو نہیں معلوم کہ نظر بد لگی، ندی کے باہر نہا کے نکلنے کے وقت سے میرا جسم گرم ہے، بس انہوں کہہ دیے. تو کون تھے ساتھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کی نظر تم کو لگی، بلاؤ عمار بن ربیعہ. آئے عمار بن ربیعہ رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن میں آپ کو کہا پورا مکمل وضو کرو. پورا مکمل وضو کیے اور وہ جو وضو کا پانی ایک برتن میں جمع کیے تھے، ہاتھ دھونے سے لے کر پیر دھونے تک پورا مکمل وضو کا پانی وہ برتن کا جمع کیا ہوا سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کے سر پہ سے ڈال دیے، پورے جسم پہ بہا دیے. ان پر جو ان کی نظر بد لگی تھی وہ نظر بد کا اثر ختم ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین حق، نظر بد حق ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا العین اشد من السحر، نظر بد زیادہ شدید ہے جادو سے بھی، جادو سے بھی زیادہ شدید ہے نظر بد. تو نظر بد بھی حق ہے، نظر بد پر بھی ہم کو ایمان رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کسی کی خوبصورتی دیکھ کر اگر اس کی تعریف کرے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہہ دے. کسی کے جسم کو دیکھ کر اگر ماشاءاللہ تبارک کہہ دے تو یہ بہت پیاری بات ہے. کسی کا کاروبار اچھا چلتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں، کسی کا اچھا گھر ماشاءاللہ بنا، کوئی بھی اچھی چیز آپ کو ونڈر کرنے والی وہ چیز ہو، آپ کو ماشاءاللہ اچھا خوشنما منظر لگ رہا ہے، خوشنما چیز لگ رہی ہے کسی کی، تو آپ اس کو ماشاءاللہ تبارک اللہ کہیں تو نظر بد اس سے نہیں لگتی. یہ نظر بد ہے سبحان اللہ. روحانی معاملے میں چوتھی چیز بھی ایک ہے، جن کا پکڑ لینا، جادو تیسری چیز ہے نظر بد. تو چوتھی چیز ایک ہے مس. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 275 یتخبطہ الشیطان من المس، گویا کہ شیطان نے تمہیں چھو کر خودتی کر دیا ہو، یعنی مینٹل ہو جاتا ہے آدمی صرف جن چھو کر بھی اگر چلے گیا. تو کہا کس نے؟ کہا اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں سبحان اللہ. تو اس کے بہت سارے سمٹمز ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی روحانی مرض والے پیشنٹ پہنچے سبحان اللہ تو
ہم ان سے پہلے پوری کیفیت لیتے ہیں، کیا کیا تکلیف ہے، پوری کیفیت، پھر آپ کہاں کہاں پر جا کے علاج کروائے، کس کس علاج کرنے والے نے کیسے کیسے طریقے سے آپ کا علاج کیے اور آپ پر کیا ہے کیا بولے، سبحان اللہ، تمام چیز پہلے ہم نکلوا لیتے پیشنٹ سے. اس کے بعد سبحان اللہ ہم اس کو جو ہے سبحان اللہ سنت نبوی کا علاج یہ ہے، یہ شرعی علاج ہے، غیر شرعی علاج ہے، یہ بتا دیتے. اس کے بعد علاج شروع کرتے ماشاء اللہ. پہلے تو سبحان اللہ رپورٹس، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک پورے جسم کے رپورٹس کروا لیے، لیکن رپورٹس پورے نارمل ہے. رپورٹ میں کوئی بھی بیماری ڈیٹیکٹ نہیں کیا ڈاکٹر، سبحان اللہ، مشین ڈیٹیکٹ نہیں کر پائی، کوئی بھی بیماری نہیں ہے. اب ڈاکٹر پریشان ہے. جہاں پر ڈاکٹری رکتی ہیں وہاں سے میرے اللہ عز و جل کا قرآن بولتا ہے، سبحان اللہ. 1000 سے بھی زیادہ ایسی آیتیں ہیں قرآن مجید میں which deals with today's modern day science. سائنس سبحان اللہ بیکورڈ ہے قرآن سے، سائنس از بیکورڈ کے قرآن بہت آگے ہے سبحان اللہ. تو قرآن جو کہتا ہے سائنس سبحان الملک القدوس رب الملائکۃ والروح اس کے پاس پہنچ بھی نہیں سکتی انشاءاللہ. اللہ اکبر. تو اب رپورٹس نارمل آنے کے بعد اب مسئلہ ہے تو پھر وہ کچھ نہ کچھ اسپریچول معاملہ ہے. میڈیکل معاملہ آپ جا کر چیک کروا لیے، کچھ بھی مسئلہ آپ کو نہیں ڈیٹیکٹ ہوا تو وہ اسپریچول مسئلہ ہے، روحانی معاملہ ہی ہے. اب ہمارے پاس جب پہنچے تو پوری کیفیت دیتے، اس کے بعد اس کے اوپر رقیہ کرتے. رقیہ میں جو قرآن میں سے آیت الشفا ہے سبحان اللہ، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا والی آیتیں، والی آیتیں، عذاب والی آیتیں، قیامت کا جس آیتوں میں ذکر ہے وہ آیتیں پڑھتے. اگر سچ میں کوئی جن ہے تو اس کے جسم پہ ظاہر ہو جاتا سبحان اللہ. پھر وہ کہنے لگتا کہ ہاں یہ سبحان اللہ میرے وجہ سے میں فلاں نے بھیجا یا میں نے پکڑا سبحان اللہ. جن پکڑنے کی انسانی جسم میں، اب یہ 4 چیز سمجھا دیا ہوں میں انشاءاللہ باذن اللہ. اسپریچول معاملہ 4 ہی ہے، اور اگر 5ویں کوئی چیز ہے تو وہ ہے شک. سبحان اللہ. کسی پر جادو کروا دیا گیا جتنی وہ تکلیف میں ہے، کسی پر جن پکڑ لی گیا جتنی وہ تکلیف میں ہے، کسی پر اگر نظر بد ہو گئی اور مس ہو گئی، یہ 4 لوگ جو تکلیف میں ہیں، جتنی بھی تکلیف میں ہے ان سے کئی زیادہ تکلیف میں شک والا رہتا سبحان اللہ، اپنے آپ کو ہی پیشنٹ بناتا سبحان اللہ. یہ 5ویں چیز ہے اسپریچول معاملے کی. اللہ خیر کرے. اب جو جن پکڑنے کا مسئلہ ہے وہ 4 ہی وجوہات کی وجہ سے پکڑ سکتے ہیں، یاد رکھیے. جن کسی بھی انسانی جسم میں پوزس ہو رہا ہے، داخل ہو رہا ہے، تو 4 ہی ریزن ہے، 5واں کوئی ریزن نہیں ہے. یہ اللہ کے فضل و کرم سے تحقیق کی ہوئی بات ہے ماشاءاللہ. پہلی وجہ عاشقی کے طور پر پکڑنے کا، عاشقی کے طور پر کوئی جن سبحان اللہ پکڑ لینا. ایک صحابیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور آ کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جن ہے اور جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو میری سطر کھل جاتی ہے، آپ مجھ پر رقیہ کر دیجئے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تو صبر کر لے گی تو جنت ہے اس کے بدلے میں. صحابیہ نے کہا میں صبر کر لوں گی، لیکن پھر صحابیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی دعا کر دیجئے آپ میرے لیے کہ میری سطر نہ کھلنے پائے جب وہ مجھ پر ظاہر ہو. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، پھر وہ مسئلہ ان کے ساتھ نہیں. یعنی عاشقی کے طور پر جن پکڑ سکتا ہے، یہ ایک دلیل ملی ہے. خوبصورت لڑکیوں کو سبحان اللہ جن پکڑ سکتا ہے، اور کیسی بھی لڑکی اگر پرفیومز مار کے سبحان اللہ جھاڑ کے پاس سے گزر رہی، ندی نالے کے پاس سے گزر رہی، سبحان اللہ ایسے علاقے کے پاس سے وہاں پر خدشہ ہے کوئی چیز ہوگی سبحان اللہ، تو وہاں سے جن پکڑ سکتا ہے. خوبصورتی. مرد کے اندر عورت جن، عورت کے اندر مرد جن، یہ عاشقی کے طور پر پکڑ سکتے ہیں. دوسری وجہ جن پکڑنے کی انتقامی طور پر. کون سے طور پر؟ انتقامی وجہ ہے. کسی بھی انسانی جسم میں جن داخل ہونے کی دوسری وجہ انتقامی طور پر. کیسے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سوراخوں میں بلوں میں پیشاب نہ کرو، وہاں جنات رہتے ہیں، اگر تم ان کو تکلیف دیے تو وہ تمہیں تکلیف دینے کے لیے تمہارے جسم میں داخل ہو کر تم کو ایذا پہنچائیں گے. مل گئی دلیل کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سبحان اللہ جنات کو اگر ہم ایذا پہنچائے تو ہم کو ایذا پہنچا سکتے ہیں. سبحان اللہ. جنگ خندق کے موقع پر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک جن نے سانپ کی شکل اختیار کر لیا اور صحابی نے سبحان اللہ ان کے اوپر، لمبا طویل حدیث ہے وہ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ عز و جل موقع دیں گے سنائیں گے. تو وہ سبحان الملک القدوس صحابی نے تیر ان پر چھوڑ دیا اور وہ سانپ مر گیا اور صحابی بھی ساتھ میں مر گئے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم نہیں تھا. صحابیہ دیکھ رہے کہ میرے خاوند تیر مارے سانپ پر، سانپ ادھر مرا اور صحابی ادھر مرا. سبحان اللہ. تو انتقامی طور پر جن کا سبحان اللہ ان کو جو ہے قتل کر دیا ان کا. سبحان اللہ. تو انتقامی طور پر جن جسم میں داخل ہو سکتے ہیں. تیسری وجہ آزمائشی، مطلب اگر کوئی جادو کے ذریعے سے جن مسلط کرا تو میں اس کو تیسری وجہ نام دیتا ہوں آزمائشی.
پہلی عاشقی کے طور پر جن پکڑ لیا اگر کسی خوبصورتی دیکھ کر، دوسری انتقامی طور پر اگر ہم سے اس کو تکلیف پہنچی تو وہ ہم کو انتقامی طور پر تکلیف دینے میں، تیسری وجہ آزمائش، یعنی جادو اگر کسی نے کیا تو وہ اگر جن جسم میں آیا تو یہ آزمائشی وجہ تیسری، اور چوتھی وجہ ہے سبحان اللہ عذابی، چوتھی وجہ ہے جن پکڑنے کی عذابی۔ عذاب تو اللہ کے علاوہ کون دے گا؟ اللہ ہی مسلط کرتے ہیں۔ دلیل سورہ زخرف سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36، سورہ نمبر 43 آیت نمبر 36، وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو غافل ہو جاتا ہے ذکر رحمان سے، رحمان کے ذکر سے، نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا، مسلط کر دیتے ہیں اس پر شیطان، فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو اس کا ساتھی بن کر رہے۔ اللہ اکبر، اللہم احفظنا من ذلك، اللہ اکبر۔ چار وجوہات ہے کسی بھی انسانی جسم میں جن داخل ہونے کے، عاشقی کے طور پر پکڑا ہو، انتقامی طور پر، آزمائشی طور پر، عذابی طور پر۔ عذابی شکل، عذابی طور پر والے بہت کم، مطلب ہمارے 5 سال سے میں معالج ہوں الحمدللہ، ربنا تقبل آمین۔ تو سبحان اللہ یہ چوتھی وجہ بہت کم جنات ملے ہیں جس کا ہم علاج نہیں کر پائے۔ 2.5 سال سے ہم اس کو پڑھ رہے، اس کے اوپر سے جن، جی ہاں میرے ہے سبحان اللہ سے پیشنٹ، 2.5 سال سے اس کے اوپر قرآن پڑھ رہے لیکن نہیں جانا تھا۔ یہ 3 وجوہات زیادہ پیشنٹ کی، تو 4 وجہ ہیں جنات مسلط ہونے کی۔ جادو کی 2 سب ہیڈنگ ہے، ایک جن پوزیس کرنے والا جادو، ایک جن نہیں پوزیس کرنے والا جادو۔ سبحان اللہ، وہ کیسے؟ جادوگر کے پاس سبحان الملک القدوس کوئی پہنچے جادو کروانے اور اس کو بولے جن مسلط کرنا ہے، اس کو بہت زیادہ خبیث، تو اس نے جن مسلط کر دیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ جن نہیں مسلط کرنے والا جادو تھا۔ سبحان اللہ، جن نہیں مسلط کرنے والا جادو، وہ جادو صرف جادوئی اثر پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ، اور اس میں بھی 2 جنات کی مدد ہوتی ہے جادو پہنچانے کے لیے بھی، ایک حارث ہوتا ہے اور ایک سبحان اللہ خادم السحر ہوتا ہے، ایک ساحر کی خدمت میں جادو پہنچانے کے لیے سبحان اللہ، اور ایک حارث یعنی واچ کرنے کے لیے رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ 2 جن تو وہ پہنچا دے کے وہ جنات نکل جاتے ہیں، اور اگر سچ میں جادوگر نے کہا کہ مسلط ہو جاؤ تو پھر وہ خادم السحر والا جن جسم میں خدمت میں لگا رہتا ساحر کی۔ تو 2 وجوہات ہیں، جادو جن پوزیس کر کے بھی ہوتا ہے اور جادو نہیں جن کو مسلط کیے بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ باذن اللہ یہ ہو گیا جادو اور جنات کا معاملہ، کیا کیسا جاتا ہے اور وہ ہوتا کیسے ہے وہ الگ ٹاپک ہے، ہم کو اس میں سبحان اللہ زیادہ نہیں بولنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ۔ علاج جو کرتے ہیں ان کو اس کے بارے میں جاننا لازم ہوتا ہے، کیونکہ وائرس کو جانے بغیر اینٹی وائرس سبحان اللہ نہیں ہوتا، لہذا اینٹی وائرس ہم جب یوز کریں گے تب وائرس کو جان لیں گے کہ وائرس کیا ہے، تو اس لیے ہم کو وائرس کے بارے میں بھی اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ تو معالجین اگر ان بھائیوں میں سے کوئی اگر معالج بننے کے لیے انشاءاللہ باذن اللہ آگے بڑھتے ہیں رب کی رضا کے لیے، یہ سب شرک و کفر امت محمدیہ میں سے دور کرنے کے لیے ماشاءاللہ تبارک اللہ، تو انشاءاللہ باذن اللہ آگے بڑھے، تو پھر ان کو یہ چیز وائرس کے بارے میں مطلب کس طریقے کے گندے عمل کرنا پڑتا ہے جادوگر۔ یہ آخری بات انشاءاللہ میں بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ارے فلاں جگہ ہے انہوں بول دیتے، کون آپ کی گئے بائک چوری کر کے گئے، کون آپ کا سونا چوری کیا، کون آپ پر کیا کیے، بول دیتے۔ کیسا بولتے؟ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہی بہت بڑی چیز ہے اور یہی بہت بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ سبحان اللہ، کیسا بولتے، کیسا بولتے ہیں وہ سنیے انشاءاللہ۔ ایک شخص پہنچے اس بابے کے پاس، جادوگر کے پاس، کیا نام ہے؟ فلاں نام ہے۔ کیا نام ہے اماں کا؟ یہ نام ہے۔ سبحان اللہ، تو انہوں پوری انفارمیشن نکالتے ہیں، کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور کیا کیا ہے سب چیزیں۔ کیسا نکالتے ہیں؟ کیا جنات غیب جانتے ہیں؟ اللہ کی قسم ہے، جنات اگر غیب جانتے تو مسجد اقصی تعمیر نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سلیمان علیہ السلام عصا لے کر کھڑ گئے، روح قبض ہو گئے اور ویسے ہی کھڑے رہے زمانوں تک۔ سبحان اللہ، اور جن کام کرتے ہیں۔ جب دیمک نے ان کو لکڑی کھایا اور سبحان اللہ لکڑی گری اور سلیمان علیہ السلام گرے، تب جن بولے کہ سلیمان مر چکے زمانے سے، ہم پورا کام کر رہے تھے۔ سبحان مطلب اللہ اکبر، جنات بھی غیب نہیں جانتے۔ دلیل لے لیجئے سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 65، اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں قل، کہہ دیجئے، لا یعلم، نہیں ہے کسی کو بھی علم، من فی السماوات والارض الغیبہ، جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے غیب، الا اللہ، سوائے اللہ کی کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اللہ اکبر،
یہ رب نے کہہ دیا تو اب ایمان ہمارا واجب ہے. سبحان ایمان لانا اس بات پر کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں تھا. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50 میں اللہ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم نہیں ہے, میرے پاس غیب کے کنجی نہیں, خزانے کی کنجیاں نہیں. سبحان اللہ, اللہ اکبر. اب سنیے بولتے کیسے ہیں یہ بابے. جیسے ہر ایک انسان کے جسم کے اندر ایک جن ہے, یہ بات دماغ میں رکھ لیجیے. میرے جسم میں بھی ایک جن ہے, آپ کے جسم میں بھی ایک جن ہے, ہر انسان کے جسم میں ایک جن ہے. سبحان اللہ. تو وہ جن کس لیے ہے؟ ہم اپنی ماں کے بطن سے جب تولد ہوئے زمین پر تب سے وہ جن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے, اور جو کچھ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں وہ جن ہمارے بارے میں پوری انفارمیشن رکھتا ہے. جو کچھ ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں ہمارے اندر رہنے والا جن سبحان اللہ پوری 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 انفارمیشن رکھتا ہے. سبحان اللہ. سائلنٹ کر لیجئے انشاءاللہ. بابے کے پاس پہنچے, اس بابے کے پاس جو جنات ہے جس کو انہیں اپنا رب بنا بیٹھا ہے. لوگ الٹا بولتے ہیں ہمارے پاس جنات ہے, ہمارے تابع جنات ہے اور وہ نیک جنات ہیں, ان سے کام لیتے. جنات کا نام نہیں لیتے لوگ, موکل بولتے. پورا قرآن پڑھیے انشاءاللہ, تراویح کو غور سے سنیے پورے قرآن میں انشاءاللہ کہیں بھی موکل کا لفظ آپ کو نہیں ملے گا انشاءاللہ باذن اللہ. موکل نام دے, ہمارے پاس نیک موکل ہے, پاک موکل ہے, اس سے ہم پورا کام لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب کیا ہے سبحان اللہ. سنیے ہر ایک انسان کے جسم میں ایک جن ہے جس کو عربی میں قرین کہتے ہیں. سورہ قاف میں اللہ عز و جل نے 2 جگہ قرین کا ذکر کیا. قرین کہتے ہیں انسانی جسم میں جو جن ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ قرین. اور ہم کیا کہتے ہیں اسے اردو زبان میں؟ ہمزاد. ہمارے ساتھ رہنے والی ایک ذات, ہمزاد. سبحان اللہ. اب وہ ہمزاد جو کچھ ہم اپنے بارے میں جانتے ہیں وہ ہمزاد بھی ہمارے بارے میں جانتا ہے. ہم پہنچ گئے کسی بابے کے پاس, یعنی شرک کیا علاج کروانے والے پہنچ گئے بابے کے پاس. اب وہ بابے کے پاس جو جنات ہے سبحان اللہ, وہ جن سبحان الملک القدوس اس بندے کے جن سے پوری انفارمیشن نکالتا. کیا سبحان اللہ اس کا گھر کہاں ہے, اس کو کیا ہوا کیا نہیں ہوا, کیا کیا مسائل ہے, پوری فیملی ہسٹری نکال لے کے وہ جن اس بابے کے کان میں سناتے رہتا, اور بابے کے ہوٹ ادھر حرکت ہوتے کہ تم فلاں ہو, فلاں بن فلاں ہو, اب تم کچھ مت بولو, ہم بولتے. اب بولنا شروع کرے تمہارے اتنے بھائی ہے, تمہاری یہ بیوی ہے, تمہارے اتنے بچے ہیں, فلاں سن میں تمہاری شادی ہوئی, تم یہ کاروبار کرتے, تمہارا گھر یہاں ہے اور تمہاری یہ دکان ہے, مسائل تمہارے ساتھ یہ چل رہے ہیں, سب معلوم ہو جاتا. ہمارے کو ہو جاتا علاج. کیسا معلوم ہوتا؟ جو جن اس کے پاس ہے وہ جن ہمارے جسم میں ہے, سو جن سے پوری انفارمیشن نکال لیتا اور اس بابے کے کان میں پکارتا اور وہ اپنے ہونٹوں سے حرکت کرتا ہے. سبحان اللہ. بولتا ارے یہ تو بڑی پہنچی بھی ہستی ہے, اتنی پہنچی ہوئی ہے, جہنم میں پہنچ گیا سبحان اللہ وہ کام کر کے, جہنم میں پہنچ گیا وہ انشاءاللہ. ہاں کیسے؟ اب یہاں پر کچھ ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ ابھی شیخ نے کہا سبحان اللہ کہ انسان جن کو دیکھ ہی نہیں سکتا, تو پھر اب وہ بابے کے پاس جو جن ہے تو کیا انہیں اس کو دیکھتا؟ واللہ ہی نہیں دیکھتا. میرے رب سچے ہیں, میرے رب کریم کے کلام حق ہے. سبحان اللہ. کفر جب کرتا ہے سبحان الملک القدوس انسان, جن اور انسان کے درمیان میں جو سماعت کا پردہ ہے وہ ہٹ جاتا کفر کی وجہ. سبحان اللہ. اب وہ جن سبحان الملک القدوس کتے کی شکل, بلی کی شکل, یا انسانی عورت کے انسانی مرد کی شکل میں اس جادوگر کو دکھ سکتا ہے. سبحان الملک القدوس اگر وہ فی الوقت لوگوں کے سامنے اگر نہیں دیکھ رہا تو اس کی بات پوری سنتا ہے. کمیونیکیشن ان کی بہت زیادہ فاسٹ ہوتی ہے جنات کی, جن سے. دلیل عقل تسلیم کرتی ہے بات کو, نہیں کرتی. آپ لوگ سے میں پوچھوں گا انشاءاللہ. آپ لوگ سبحان الملک القدوس فون پہ بات کر رہے ہیں, راجدھانی سپر فاسٹ ایکسپریس میں آپ لوگ سبحان اللہ سفر کر رہے ہیں, انجن سے لے کر لاسٹ بوگی تک کمپلیٹ ٹرین میں مطلب ایک بھی ہول نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی کھڑکیاں نہیں ہیں, پوری گلاس سے پیک ہے, اے سی ٹرین. سبحان اللہ. راجدھانی سپر فاسٹ, آپ دلی کا سفر کر رہے ہیں, مدھیہ پردیش کے جنگلوں سے جو ہے سبحان اللہ ٹرین چل رہی ہے. عظیم سبحان اللہ. امریکہ میں آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے, آسٹریلیا میں رہتے, سعودی عرب میں رہتے, آپ کو کال کرے, وہ کہاں بیٹھ کے اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں سبحان اللہ, اور آپ اپنی ٹرین میں ہیں سبحان اللہ, آپ چل رہے ہیں, تیز رفتار گاڑی ہے, کس طریقے سے بات ہو رہی, آپ بولنے کے بعد 1 منٹ کے بعد وہ سن رہے ہیں, یا پھر آپ کے ہونٹ ادھر حرکت کر رہے اور وہ سن رہے, جیسا آپ بول رہے ویسا سن رہے. سبحان اللہ. تو کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارے موبائل کے اندر جو سم ہے, وہ سم کے اوپر جو سبحان اللہ پیتل کا جو سبحان اللہ 4 کونی جو رہتا ہے وہ ٹاور ہے. وہ ٹاور سبحان اللہ ٹاور سے ملتا ہے. اب وہ ٹاور کہاں ہے؟ جنگل میں, اللہ عالم کتنے کلومیٹر کی دوری پہ.
اب یہ ہواؤں کے ذریعے سے وہ ٹاور تک جانا، وہ ٹاور سے سبحان اللہ نہ جانے کون سے ٹاور پہ جا کے سعودی عرب تک بات جاری، امریکہ تک بات جاری، نہ جانے کہاں تک ہے. وہاں پر وہ شخص بول رہا ہے، یہاں پر ہم بول رہے ہیں. کیسے؟ ہاؤ اٹ از پاسبل. عقل تو تسلیم نہیں کرتی، سبحان اللہ ہے، اس کی بھی ایک اسٹڈی ہے سبحان اللہ. عقل تسلیم اس کو نہیں کرتی. کیا ہے یہ مسئلہ؟ سبحان اللہ، اللہ خیر کرے. تو سبحان الملک القدوس بات تو ہو رہی ہے، جیسے بات ادھر ہو رہی انہوں سن رہے، انہوں جو بول رہے ہیں سن رہے. تو کیسا ہو رہا ہے یہ کمیونیکیشن؟ اس سے بھی زیادہ تیز ہے سبحان اللہ جناتی کمیونیکیشن، بہت زیادہ تیز سبحان اللہ. ہمارے جسم میں جو جن ہے قرین، اس سے وہ بابے کے پاس ایسا جن پوری انفارمیشن نکالتا ہے، جو کچھ اس کو نکالنا ہے اس کے بعد اس بابے کے کان کے قریب وہ جادوگر کے پاس سبحان اللہ جن بولتا، اور وہ بندے کے سامنے وہ جن بولتے رہتے. وہ جادوگر اس بندے کو بولتے رہتا اور وہ سمجھتا ہے یہ تو بہت بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے، یہ تو سب کچھ بول رہے. اللہ کی قسم ہے اگلے منٹ کیا ہونے والا ہے وہ نہیں بول، اگلے لمحہ اگلے سیکنڈ کیا ہونے والا ہے وہ نہیں بول سکتا. جوتا نکال کے سبحان اللہ، بابا جی اس جوتے سے اب آپ کو کتنے مارنے والا ہوں پوچھو انشاءاللہ. کیا بولتا دیکھو، اس کو وہ تک نہیں معلوم ہے، اگلے لمحہ کیا کرنے والے ہیں آپ اس کو وہ نہیں معلوم ہے. جوتا نکال کے اس سے میں کتنے مارنے والا ہوں پوچھو، بولتا کیا دیکھو، نہیں بولتا. یعنی اس سیکنڈ تک آپ اس کے پاس جا کے جب بیٹھے، اس سیکنڈ تک آپ کا پورا مسئلہ سنا دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جسم میں قرین ہے، اس قرین سے اپنے پاس کے جن سے پورا کمیونیکیٹ کروا کے پوری انفارمیشن نکال لے کے وہ بول رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو غیب کوئی بھی نہیں جانتا. اور اگر فلاں دن یہ ہوگا فلاں دن وہ ہوگا تو صرف اور صرف قیاس والی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. 100 میں سے 1% اگر سچ ہو گئی تو وہ بہت بڑا بابا ایسا مشہور کر دیتے ہیں لوگ. تو یہ سب چیزیں غیب کی چیزیں یہ کفر کے قریب، شرک کے قریب لے جاتی ہے، اور یہ راستہ جہنم میں ہی جا کر رکنے والا ہے. یاد رکھیے اللہ عز و جل کے قرآن میں رب کریم نے کہا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 اور 82، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. حق آ گیا ہے، باطل مٹ جائے گا. Truth hath arrived, falsehood perishes. وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اللہ کہہ رہے falsehood perish ہو جائے گا. ان الباطل کان زہوقا، باطل پیدا ہوا ہے مٹنے کے لیے. وننزل من القرآن ما هو شفاء، نازل کیا ہے قرآن کو ہم نے شفا، ورحمت للمؤمنین، اور رحمت بنا کے ایمان والوں کے لیے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ظالموں کے لیے قرآن خسارہ ہے. کہا کس نے؟ اللہ عز و جل نے. لہذا جو جنات انتقامی طور پر ہو یا جادوئی طور پر پکڑے ہوئے ہو یا پھر عاشقی طور پر پکڑے ہوئے ہو، ایسے ظالم جناتوں کے لیے قرآن خسارہ ہے. قرآن پڑھنا ہے اور سنانا ہے، بہت زیادہ سننا، بہت زیادہ پڑھنا. انشاءاللہ وہ جادو کا اثر کٹ کے ختم ہوگا، وہ جنات نکل کے بھاگیں گے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ باذن اللہ. یہی علاج ہے، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی XYZ علاج ہو گئے اللہ کی قسم وہ جہنم میں لے جانے والے راستے کے علاج ہے. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق ہماری زندگی میں ہمارا عقیدہ بنانے والا بنائے، آمین. اور ہم کو قرآن و حدیث کے مطابق تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف الصالحین کے منہج سے سمجھ کر عمل کرنے والا بنائے، آمین. یا اللہ ہم سب کو توحید کے بعد کی سب سے بڑی دولت تقوی کا لباس پہنا دے. اللہم البسنا لباس التقوى والزمنا کلمة التقوى وامتنا حین ترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ.